السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے جب آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے یا آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں یا آپ کی کسی کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس وقت جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی افطاری جو ہوگی وہ ہمارے ذمے ہوگی، یعنی وہ ہمارا کام ہوگا، اس کو ہم ارینج کریں گے، تو یہ ڈیلنگ کے وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم کہیں گے فطورکم علینا فطورکم علینا، یعنی وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہمارا کام ہے، ہمارے اوپر ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فطورکم عندنا، بول چال میں عندنا، لیکن لکھنے میں اور فصیحہ میں بھی اور کچھ لہجوں میں عندنا فطورکم عندنا، تو بول چال میں فطورکم عندنا یا فطورکم علینا۔ تو علینا جو ہے ذمے کے لیے ہوتا ہے، جب آپ کسی کا ذمہ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمے میں ہے یا ہماری ذمہ داری ہے یا ہم اس کو ارینج کریں گے، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ فطورکم علینا۔ لیکن جب دعوت دیتے ہیں آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں فطورکم عندنا۔ تو یہ دونوں فرق ہیں ان دونوں میں۔ اگر ہم علینا کہیں گے اور ذمے لیتے ہیں، اور اگر عندنا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ فطورکم عندنا یا فطورکم علینا۔ جب دعوت دیتے ہیں تو دعوت میں جب آپ کو کوئی رپلائی دیتا ہے یا آپ سے کہتا ہے کہ کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے، یعنی کتنے لوگ مدعو ہیں، یعنی کتنے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کم واحد معزومین، یعنی کتنے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، کم واحد۔ اگر آپ کہتے ہیں نا عربی میں کہ کتنے لوگ، تو آپ کہیں گے کم واحد۔ ابھی کم کا مطلب ہے کتنا، واحد کا مطلب ہے ایک، لیکن بول چال میں یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو یا کتنے لوگ یا کتنے لوگوں کے لیے، تو اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کم واحد کتنے لوگ، معزومین مدعو کیے گئے ہیں، یعنی دعوت دی گئی ہے کتنے لوگوں کو، کم واحد معزومین۔ تو پھر جواب میں آپ کہتے ہیں یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، یعنی سب کو انوائٹ کیا گیا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں الباب مفتوح للکل، الباب دروازہ مفتوح کھلا ہے، للکل سب کے لیے للکل، تو للکل جو ہے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی جملے میں جب آپ کہتے ہیں نا للکل، تو سب کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ عشان بھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم عشان نہیں کہیں گے، ہم صرف یہ کہیں گے للکل، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عشان الکل، لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا اس جملے میں، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے الباب مفتوح للکل، یعنی کوئی بھی آ سکتا ہے، سب کے لیے کھلا ہے۔ تو یہ جو کے لیے ہے یہ اس کے ساتھ مختص ہے، اور للکل ہم کہیں گے، عشان کل نہیں کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ دروازہ ان سب آدمیوں کے لیے ہی کھولا گیا ہے، ورنہ یہ بند رہتا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں للکل تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دروازہ کھلا ہی رہتا ہے، سب کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو، لیکن یہ کھلا ہی رہتا ہے۔ تو اس کے مقاصد جو ہے نا ہم سمجھیں گے جب ہمیں معنی معلوم ہو، تو عشان یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا، ہم کہیں گے الباب مفتوح للکل۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد آپ کے سوالات کے جوابات کامنٹ سیکشن میں دیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ویڈیو بھی بن سکتی ہے۔ یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔